السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بڑا معجزہ ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کی بیگم کلثوم نواز صاحبہ، آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ سہیل وڑائچ، سینئر صحافی، ایک دن جیو کے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کے اندر منتقل ہو گئی، ان کے اندر گھس گئی ہے، اور ان کے اندر گھس کے کیا گفتگو کی انہوں نے، کیا مشورے دیے انہوں نے نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے، شہباز شریف صاحب کو کہاں فٹ کرنا ہے، کون سا عہدہ دینا ہے، مریم نواز کو کہاں فٹ کرنا ہے، حمزہ شہباز کو کس طرح جو ہے وہ لے کر کے چلنا، اور شکایتیں بھی لگائی انہوں نے کس کی جو ہے وہ شکایت بھی کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا گفتگو ہوئی۔ یہ تمام تر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا، سہیل وڑائچ صاحب نے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ لائک بڑے ضروری ہیں کیونکہ چینل کو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کے لائک اور کمنٹس بہت ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، آتے ہیں کیا گفتگو ہوئی، کیونکہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں اور آپ نے دھیان سے سننی ہے کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا مشورے جو ہے وہ دیتی رہی سہیل وڑائچ صاحب کو، میں گھس کے نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہیں۔ سنیے گا ذرا، وہ کہتی ہیں، لکھتی ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں: پیارے باؤ جی، السلام علیکم۔ جب سے آپ پاکستان واپس آئے ہیں آپ سے تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں مل سکا۔ گڑیا مریم سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس سے نامہ و پیام بھی جاری رہتا ہے، گھر کے امور پر اسے مشورے بھی دیتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کل ابا جی میاں شریف سے، یعنی کہ وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے سسر بھی ابا جی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کل ابا جی میاں شریف سے پاکستانی سیاست پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، اور اس موقع پر دیوار عباس شریف اور بھائی طارق شفیع بھی موجود تھے، اور عباس شریف مسلسل ابا جی کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ نواز کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے۔ اب یہ نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے سہیل وڑائچ صاحب کے اندر یہ گھسی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے باہر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی کہہ رہے تھے کہ نواز کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ آ گیا ہے، اسے اپنی سیاسی ساکھ کے لیے چماخی لڑائی جو ہے وہ لڑنی پڑے گی، جو معاشیت شہباز بھائی اور ڈار بھائی سے 16 ماہ میں نہیں سنبھل سکی، اس کو سنبھالنے کا چیلنج سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے شکر ہے کلثوم نواز صاحبہ کی روح نے تو یہ بات تسلیم کی کہ شہباز بھی نکمہ تھا، ڈار بھی نکمہ تھا، لیکن یہ کس طرح ڈار کو، شہباز کو جناب ہیرو بنانے کی کوشش کرتے رہے، اب بھی سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن آگے جا کے پھر کلثوم نواز کی روح بھی جو ہے وہ غلطی کریں گی۔ ذرا سنیے گا، وہ کہتی ہیں کہ اس کو سنبھالنے کا چیلنج سب سے بڑا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم اور سویلین سیٹ اپ کے لیے جگہ بنانے کا مسئلہ ہے، مقتدرہ اس بار اختیار دینے کے موڈ میں نہیں، اس میں کیسے گزارا ہوگا، اور تیسرا بڑا چیلنج اپنے مخالفوں کے ساتھ نبٹنے کی پالیسی بنانا ہے۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ نواز نے اگر ان چیلنجوں سے عہدہ برا ہو لیا تو کامیاب، وگرنہ نون لیگ کی سیاست کو ایسا دھچکا لگے گا جیسا پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست میں لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ باؤ جی کو مخاطب کرتی ہیں کہ باؤ جی، میں جب تک زندہ تھی ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا رکھوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا سیف الرحمان جنگ میڈیا گروپ کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے سیف الرحمان کو کہہ دیا تھا کہ اگر یہ کارروائی جاری رکھی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ جب بینظیر بھٹو سے سخت لڑائی تھی تب بھی میں یہی کہتی تھی کہ برداشت ہی بہتر رویہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے دوران آپ جیل میں تھے جب میں تہمینہ بہن کے ساتھ نواب زادہ نصر اللہ خان کے گھر پہنچ گئی تھی اور یوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ARD بنانے کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بار پھر آپ کے گرد خوش آمدیوں اور اقتدار پرستوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، اور وہ آپ کو انتقام لینے اور مخالفوں کو تن دینے کی صلاح مشورے دے رہے ہیں، اور آپ ان مشوروں سے دور رہیں اور ملک کو مفاہمت اور مساہلت کی طرف لے کر چلیں، نہ صرف مقتدرہ سے بنا کر رکھیں بلکہ انصافیوں کو بھی مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے یاد ہے میری بیماری کے دوران انصافیوں نے کس طرح کا پروپیگنڈا کیا، افسوس تو یہ ہے کہ وہ سب کرنے پر شرمندہ بھی نہیں۔ اور انہوں نے کہا دوسری طرف ہماری طرف سے بھی عابد شیر علی جیسے زور آور باز نہیں آتے۔ اس نے لندن
کہ ایک ہوٹل میں جس طرح خاتون کو گالیاں دی وہ ہمارے گلے پڑ گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ان کو بتا رہے ہیں, لیکن ابھی جو شکایت والا معاملہ وہ آگے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور میری موت کے بعد شیان نامی لڑکا, وہ شیان کو بھی نہیں بھولی, اور جیسے کئی آپ کے گھر آ کر روز پریشان کرتے رہے, یہ سب زیادتیاں دل پر نقش ہیں, مگر کیا کریں, اگر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں تو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق کیا رہ جائے گا. گڑیا مریم گواہ ہے, آپ ہمیشہ میرا مشورہ مانتے اور اس پر عمل کرتے رہے. ابھی بھی پاکستان کو معاشرت اور سیاست پر ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے. اس معاہدے میں تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہیے, یہی پاکستان کے نئے مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے. اور کلثوم نواز صاحبہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور تحریک انصاف کے بغیر گزارا نہیں ہے. تحریک انصاف کو ساتھ بٹھانا چاہیے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں جہاں آپ کو ابا جی کے بتائے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا, وہاں شریف ہاؤس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی کہ اندرونی معاملات, اب گھر کی بات آ گئی ہے کہ اب کلثوم نواز صاحبہ کی روح سہیل وڑائچ کے اندر گھس کے نواز شریف کا آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کر رہی ہے. اس نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جہاں آپ کو ابا جی کے بتائے ہوئے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا, وہاں شریف ہاؤس کے اندرونی معاملات بھی دیکھنا ہوں گے. آپ وزیر اعظم بن گئے تو شہباز بھائی کو کیا عہدہ دیں گے؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کیا عہدہ دیں گے؟ آپ وزیر اعظم بن گئے تو شہباز بھائی کو کیا عہدہ دیں گے؟ وہ اب دوبارہ وزیر اعلیٰ تو بنیں گے نہیں, انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اس پوسٹ پر ڈار بھائی براجمان ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے بھی براجمان ہوئے ڈار بھائی, اور ڈار بھائی نے ستیہ ناش کیا, اور دوبارہ پھر کلثوم نواز صاحبہ کی روح کہہ رہی ہیں کہ جو عہدہ ہے وزارت خزانہ کا وہ ڈار بھائی بھی ہے, اور ڈار بھائی کو ہی آپ دوبارہ دیں. آپ سن لیں ذرا کلثوم نواز صاحبہ کی روح کیا بول رہی ہے. انہوں نے کہا میرے خیال میں اس حوالے سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ مستقبل میں کس نے کیا کرنا ہے. گڑیا مریم نے بڑی محنت کی ہے اور مشکلات میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. دوسری طرف حمزہ شہباز بھی ہمارا ہی بیٹا ہے اور اس نے بھی کئی برسوں تک محنت کی ہے, اور وہ بھی خواہش مند ہے کہ اسے وزارت اعلیٰ ملے اور وہ کوئی کارکردگی دکھا سکے. اسے تو یہ ملال بھی ہے کہ اسے جو تھوڑا سا موقع ملا وہ سیاسی کشمکش اور رسا کشی میں ضائع ہو گیا اور کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکا. آپ کو ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے نہ مریم نہ خوش ہوں اور نہ ہی حمزہ ناراض ہوں. اور اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ مریم فی الحال وفاق میں ہی آپ کے ساتھ کام کریں اور حمزہ بھی حکومت سے باہر بیٹھ کر پنجاب کے معاملات دیکھیں. ٹھیک ہے, اندرونی معاملات کا حل جو ہے وہ کلثوم نواز صاحبہ دے رہی ہیں, جو ان کی فیملی کے مسئلے مسائل ہیں. اب آپ سنتے جائیے گا وہ کون سے حل دے رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاندان کے سارے افراد حکومت میں شامل ہوئے تو ہر کوئی انگلی اٹھائے گا, ہمیں اس بار حد سے زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا. پھر وہ کہتی ہیں باؤ جی آپ شریف خاندان کے سربراہ بھی ہیں, اس حوالے سے آپ کو یاد دلانا ہے جب تک میں زندہ تھی کیپٹن صفدر کا بہت خیال رکھتی تھی. کیپٹن صفدر کی اسپیشل شکایت انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صفدر کا آپ کو خیال رکھنا ہے. مجھے خبر ملی ہے صفدر اور جنید دونوں ڈسٹرب ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ ان کا خیال نہیں رکھتے. میرا خیال ہے یہ شکایت مریم نواز صاحبہ سے کرنی چاہیے تھی ان کو کہ مریم ان کا خیال نہیں رکھتی. جنید کی شادی میں ہم سے غلطی ہوئی. لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا. مطلب جنید کی جو طلاق ہوئی ہے اس میں بھی جو کہنے کی حقیقت ہے کھل کر کے سامنے ایک ایج ڈفرنس تھا اور ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنید تو ویسے ہی آپ کو بہت پیارا ہے, اسے بھی گائیڈ کریں, وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے. آخر میں عرض ہے کہ غصے اور انتقام سے دور رہیں کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کھا جاتی ہیں. آپ کی شریک حیات کلثوم. یہ ناظرین کام معاجرہ ہے, یہ میرا خیال ایک معجزہ ہی ہے. کلثوم نواز اس دنیا میں نہیں ہے اور سہیل وڑائی صاحب کے اندر وہ آ کے یہ ساری باتیں بتا کے گئی ہیں, ان کے اندر گھس کے. سہیل وڑائی صاحب نے اس کو کالم کی شکل میں جنگ اخبار میں, جنگ کی ویب سائٹس میں جو ہے وہ لکھا ہے. تو یہ معاجرہ ہے. مجھے تو یہ بات میری تو یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے صحافیوں کی مینٹلٹی کیا ہے, ہمارے سینئر صحافی یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں اور گفتگو من گھڑت سٹوریاں لکھ کے, کیا وہ بیانیہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس کا ضرور کمنٹ باکس میں اظہار کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.